ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام۔ ناظرین کرام، اگر ہم اپنی نماز میں ایک چھوٹا سا عمل شامل کر لیں تو ہماری نماز کے اجر و ثواب میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا۔ یہ چھوٹا سا عمل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ 799 ہے۔ حضرت رفاع بن رافع زرقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے۔ ایک شخص نے پیچھے سے کہا، ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر دریافت فرمایا کہ کس نے یہ کلمات کہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں نے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ ان کلمات کو لکھنے میں وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے تھے۔ سنن نسائی کی حدیث مبارکہ 902 میں بھی یہ حدیث مبارکہ کچھ ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز پڑھا رہے تھے کہ ایک آدمی آیا اور مسجد میں داخل ہوا جبکہ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ اس نے کہا، اللہ اکبر الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ اللہ بہت بڑا ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، بہت زیادہ تعریف، پاکیزہ تعریف، بابرکت تعریف۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نماز پوری فرمائی تو پوچھا، تم میں سے کس نے یہ کلمات ادا فرمائے تھے؟ لوگ چپ رہے۔ آپ نے ان کا خوف دور کرنے کے لیے فرمایا، بے شک اس نے کوئی غلط کلمات نہیں کہے۔ اس شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے۔ دراصل میں آیا تو میرا سانس پھولا ہوا تھا، بے اختیار آواز بلند ہو گئی تو میں نے وہ کلمات کہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے دیکھا کہ 12 فرشتے ان کلمات کی طرف لپکے تھے کہ کون ان کلمات کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہ چند الفاظ ہیں، اگر ہم ان کو یاد کر لیں اور اپنی نماز میں پڑھنے کا معمول بنا لیں تو یقیناً ہماری نماز کے اجر و ثواب میں بے پناہ اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان الفاظ کو اپنی نماز میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔